من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام ویورز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ایک سورت کی فضیلت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے، فرمایا جو اس کو پڑھے گا تو فرمایا اس بندے کی شفاعت، اس بندہ مومن کی شفاعت کر دی جاتی ہے۔ فرمایا جب اس سورت کو پڑھنے والا پڑھتا ہے تو یہ عرش پر جاتی ہے اور اس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہ عرش کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اس وقت تک اس کی آواز جاری رہتی ہے جب تک پڑھنے والے کی یہ اپنی مغفرت یا بخشش نہ کروا دے۔ چھوٹی سی صورت ہے، کوئی اتنی بڑی صورت نہیں۔ اگر آپ کوشش کریں، آپ خود اسے حفظ یاد کر لیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو حفظ یاد کروا دیں، وہ پڑھ دیں، تو اس کی بہت بڑی برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو جو بھی پڑھے گا اس کی اللہ تعالی شفاعت قبول فرمائیں گے، اس صورت کی اس بندے کے لیے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح ہم اسلامی اور قرآنی وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ وہ صورت ہے سورۃ الملک، جسے کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ صورت مجھے یاد ہے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک یاد ہے، لیکن پھر بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ سورۃ الملک بھی یاد ہے۔ میں تو الحمدللہ جب سے اس کا میں نے وظیفہ، جب سے اس کا میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ شفاعت قبول کرتی ہے، شفاعت کرواتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کی، تو الحمدللہ اس وقت سے آج تک اس کا پڑھنا مجھ سے نہیں چھوٹا۔ اور میں عشاء کی نماز کے بعد اس کو جب گھر پہنچتا ہوں، مسجد سے گھر تک پہنچتے ہوئے میں اس سورت کو تلاوت کر لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں 2 سے 3 مرتبہ اس کی تلاوت ہو جائے۔ ناغہ نہیں ہوا الحمدللہ آج تک، اگر ہوا بھی تو اسی ٹائم دوبارہ 3 مرتبہ پڑھ لی ہے۔ تو سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سورۃ الملک ایسی ہے کہ اس کو جو بھی کوئی پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الملک پڑھتا ہے جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو فرمایا یہ سورت آڑ بن جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس بندے کو عذاب قبر نہیں ہونا، اس لیے کہ اس شخص نے مجھے پڑھا اپنی زبان مبارک سے، اس نے میری تلاوت کی، تو فرمایا عذاب قبر اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں دیتے، فرشتے اسے عذاب قبر نہیں دیتے، دور کر دیتے ہیں اس سے عذاب قبر۔ یہ صورت آڑ بن جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو فرمایا وہاں سے سورۃ الملک تبارک الذی پڑھنے کی آواز آئی، تو صحابہ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ بیان فرمایا کہ ہم وہاں پر خیمہ لگایا تو ہمیں وہاں پر جو ہے نا سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آئی، تو فرمایا سورۃ الملک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک فرمایا یہ عرش پر پھر گھومتی رہتی ہے، فرمایا جب تک پڑھنے والے کی بخشش اور مغفرت نہ فرما دی جائے۔ اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ تو بھائی بزرگوں اور دوستوں، کوئی اتنی بڑی صورت نہیں ہے، اگر آپ اسے حفظ یاد کریں تو مجھے یقین ہے 3 دن میں آپ یاد کر لیں گے۔ 3 دن کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم کیا سے کیا یاد کرتے ہیں، تو سورۃ الملک اگر ہم حفظ یاد کر لیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اپنی بچیوں کو یاد کروائیں، اپنی فیملی میں سے اس صورت کو یاد کروائیں اور پھر انہیں اس کی تاکید فرمائیں۔ کیا ہے، کوشش کریں کہ روز کسی نہ کسی وقت ہو، لیکن
عشاء کے بعد اس کی فضیلت آئی ہے، اور سورۃ الواقعہ کی جو ہے نا مغرب کے بعد فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الملک کی تبارک الذی بیدہ الملک کی عشاء کے بعد فضیلت آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ الملک نہیں پڑھ لیتے تھے۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سورت پڑھنے سے ہمیں عذاب قبر سے بھی نجات دلائیں گے، اور پھر فرمایا پڑھنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو جہاں ہم اور کچھ سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو وہاں اگر یہ سورت ہمارے زندگی میں آ جائے تو کتنے بڑے خوش نصیب ہیں ہم۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے بچائے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور ایسے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے جن کاموں کے کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔